اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوضی مسیرۃ شہر۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، حاضرین مجلس، آج کے اس مجلس میں آپ لوگوں کو حوض اور صراط کے بارے میں بتاؤں گا۔ حوض کہتے ہیں اس پانی کی جگہ کو جہاں پر پانی جمع ہوتا ہے اور وہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کے لیے حوض بنایا ہوگا، اور ان حوضوں میں سے سب سے بڑا اور سب سے عظیم اور سب سے میٹھا اور سب سے زیادہ پینے والوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ پینے والا حوض ہمارے نبی کا ہی حوض ہوگا۔ اللہ کے نبی کے حوض کے صفت کے بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوضی مسیرۃ شہر، کہ میرے حوض کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہوگی کہ ایک مہینہ جتنے میں چلے آدمی اتنا لمبا چوڑا ہوگا۔ ماؤہ ابیض من اللبن، اور اس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا۔ وریحہ اطیب من المسک، اور اس کی خوشبو مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگی۔ وکیزانہ کنجوم السماء، اور وہ برتن جس کے ذریعے اس حوض سے پانی پیا جائے گا وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ من شرب منہا فلا یظمأ ابدا، جو بھی اس سے پانی پی لے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی یہ صفت ہے جس کو آدمی سن کر کے اس کے دل میں یہ چاہت اور تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس حوض کو دیکھے اور اس حوض سے پانی پیے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قدر حوضی کما بین ایلۃ و صنعاء من الیمن، کہ میرے حوض کی لمبائی اتنی ہے جتنی کہ یمن کے ایلا اور صنعاء کے درمیان۔ وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقَ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ، اور اس میں جو پیالے ہوں گے وہ آسمان میں ستاروں کے عدد کے برابر ہوں گے، یعنی کہ بہت زیادہ وہاں پر جو ہے پیالے رکھے ہوئے ہوں گے تاکہ اللہ کے نبی کے امتی آئیں اور وہاں سے سیراب ہوں، تاکہ ان کو پھر کبھی اس موقف میں پیاس نہ لگے۔ اس حدیث کو بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی کے امتی جو ہوں گے وہ اس حوض سے پئیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اس حوض سے بھگا دیا جائے گا، یعنی ان کو اللہ کے نبی کے امتی ہونے کا شرف تو حاصل ہوگا لیکن ان کو یہاں سے پانی نہیں پینے دیا جائے گا۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جن لوگوں نے بدعتیں کی، خرافاتیں کی، یا رسول اللہ چلاتے رہے لیکن اللہ کے نبی کے دین کو بدل ڈالا بدعتوں کے ذریعے، اور اللہ کے نبی کے فرمودات کو اپنے پیروں سے کچل ڈالا، تو ایسے لوگ حوض سے پانی نہیں پائیں گے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرد علی یوم القیامت رہط من اصحابی، کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر، میرے حوض پر میرے ہی امت کی ایک گروہ آئے گی، میرے میں سے، یعنی من اصحابی یعنی میرے امتیوں میں سے ایک گروہ آئے گی، فیجلون عن الحوض، تو ان کو حوض سے بھگا دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا۔ فاقول، تو میں کہوں گا یا رب، اے میرے پروردگار، اصحابی، یہ تو میرے ہی اصحاب ہیں، میری ہی امتی کے لوگ ہیں،
میرے ہی امت کے لوگ ہیں۔ فیقولو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا انک لا علم لک بما احدثوا بعدک، تم کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ تمہارے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھیں۔ انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقرہ، کیونکہ یہ لوگ تمہارے دین سے قدموں کے بل پھر گئے، یعنی ان لوگوں نے دین کو چھوڑ کر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ بدعتیں کرتے پھر رہے ہیں اور بڑا واہی لوٹ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے فرمودات کو نہ مان کر کے اپنے اولیاء اپنے علماء کے بات کو مانتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو حوض سے بھگا دیا جائے گا۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو یہ بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، وہ سارے غیب جانتے ہیں، وہ ظاہر باطن جانتے ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہیں، تو اس پر بھی یہ حدیث جو ہے نکیر کرتی ہے، کیونکہ اس حدیث میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں انک لا علم لک، تم کو کچھ پتہ نہیں ہے بما حدثوا بعدک، کہ ان لوگوں نے تمہارے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر دیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی غیب داں نہیں تھے، غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے، اور یہ حدیث کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، بلکہ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بخاری نے حدیث نمبر 6585 پر اور مسلم نے 2290 2291 نمبر کے حدیث پر اس کو روایت کیا ہے۔ تو اب ہمارے بھائی حضرات جو اللہ کے نبی کو غیب داں مانتے ہیں، وہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ بخاری اور مسلم میں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس پر کوئی کلام نہیں ہے، کسی نے کلام نہیں کیا ہے۔ تو اگر اس کو آدمی نہیں مانتا ہے تو وہ سوچ لے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، اور کیا وہ حوض سے پانی پینے کو پائے گا یا نہیں پائے گا، وہ خود ہی سوچ لے۔ تو یہ ہوئی حوض کے بعد۔ دوسرا نمبر جو میں آج بتانا چاہتا ہوں وہ ہے صراط، پل صراط جس کو ہم بولتے ہیں، وہ کون سی چیز ہے اور اس کی وشیشتا کیا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں اور اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور اس کے بعد کون لوگ اس کو عبور کر جائیں گے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو صراط ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا، جس کے اوپر سے گزر کر کے مومن لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو کون سے لوگ ہوں گے جو اس پل صراط پر جائیں گے، کون سے لوگ اس پر گزریں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر صرف مومنین اور منافقین گزریں گے، کیونکہ منافقین بھی مسلمین کے زمرے میں آتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر نفاق ہوتا ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو وہ بھی مسلمانوں ہی کے گروہ میں آتے ہیں۔ اس وجہ سے مومنین اور منافقین یہ لوگ اس پل سے گزریں گے۔ رہ گئے کفار اور مشرکین، وہ بھائی حضرات جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں، تو یہ کفار کے ساتھ ہوں گے۔ اور تو کفار اور مشرکین یہ اس پل صراط سے نہیں گزریں گے، کیونکہ ان کو موقع ہی نہیں دیا جائے گا۔ اس سے پہلے ہی یہ لوگ جس کو شریک ٹھہراتے تھے یا جس کو پوجتے تھے، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ کوئی مجسمہ ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے جو ہو، اسی کے ساتھ ان کو کر دیا جائے گا، اور ان تمام کے ساتھ، یعنی جس کو یہ شریک ٹھہراتے تھے یا اللہ کے علاوہ جس کو پوجتے تھے، ان کے ساتھ کر کے ان سب کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اس کے بعد صرف اور صرف وہ لوگ باقی رہیں گے جو مسلم ہوں گے، یعنی جن لوگوں نے شرک نہ کیا ہوگا اور جو اللہ کے علاوہ کسی کو پوجے نہیں ہوں گے، یعنی منافقین اور مومنین۔ تو ان کے لیے قیامت کے دن یہ پل صراط نصب کیا جائے گا۔ اور منافقین اور مومنین کے درمیان فرق کیسے ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا
کہ مومنین کے ماتھے پر، چہرے پر روشنی ہوگی سجدہ کرنے کی وجہ سے، ایک نور ہوگا تمام مومنوں کے پاس، جبکہ منافقوں کے پاس یہ نہیں ہوگا، اسی وجہ سے وہ لوگ جہنم میں گریں گے۔ اور پل صراط پر کب گزرا جائے گا؟ جب حساب کتاب ہو جائے گا اور سب کے اعمال کو تول لیا جائے گا، اس کے بعد میں لوگوں کو کہا جائے گا کہ اب جو ہے جتنے لوگ مسلمان ہو سارے کے سارے اس پر سے گزرو۔ اور اس کے بارے میں جو حدیث میں آیا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ ومل جسر، یہ پل صراط کیا ہے؟ قال دحض مزلۃ فیہ خطاطیف و کلالیب۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو پل صراط ہے یہ ایک ایسا پل ہے جس پر قدم ٹکے گا ہی نہیں، اور اس میں بہت سارے کانٹے، خاردار کانٹے اور کیلیں ہوں گی، اور وحسکن تکون بنجد، اور نجد کے اندر جو ایک قسم کا کانٹا ہوتا ہے وہ ہوگا، فیہا شویکۃ یقال لہا السعدان، اور اس میں ایک ایسا بھی کانٹا ہوگا جس کو سعدان کہا جاتا ہے، السعدان یا السعدان۔ فیمر المؤمنون کطرف العین، تو مومن لوگ اس پر سے ایسے گزر جائیں گے جیسے پلک جھپکاتے ہیں جتنے دیر میں اتنے دیر میں گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ جیسے کرنٹ چلتا ہے اتنی تیزی سے گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ کالریح ہوا کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ کالطیر چڑیا کی طرح گزریں گے، اور کچھ لوگ کاجاوید الخیل، اور کچھ لوگ جو بہترین قسم کے گھوڑے جو بہت تیز دوڑتے ہیں ان کی طرح، اور کچھ لوگ والرکاب، اور کچھ لوگ سواروں کی طرح گزریں گے۔ فناجن مسلم، تو جو نجات پا گیا وہ کیا ہوگا؟ خوش ہوگا، آگ سے محفوظ ہو جائے گا، اور جو لوگ گر جائیں گے وہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو بہرحال اس میں جو صراط کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس پر قدم نہیں جمے گا، اس میں بہت سارے کیل کانٹے ہوں گے، اور اس پر سے مومنین اپنے ایمان کے حساب سے جو ہے گزریں گے۔ جس کا ایمان بہت قوی ہوگا وہ آنکھ جھپکنے میں اور اس سے کم درجے والا کرنٹ کی طرح، اور اس سے کم درجے والا ہوا کی طرح، اس سے کم درجے والا چڑیوں کی طرح، اس سے کم درجے والا گھوڑے کی طرح، اور اس سے کم درجے والا کسی بھی چیز پر سوار ہو کر کے، تو اس طرح سے لوگ گزریں گے۔ تو یہ ہو گئی صراط کی بات کہ اس کی خصوصیت کیا ہے اور اس پر سے مومنین کیسے گزریں گے۔ سب سے پہلے کون گزرے گا صراط سے؟ تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی اس سے گزریں گے، کیونکہ ان کو ایک نور دیا جائے گا ان کے ایمان اور اعمال کے حساب سے۔ جتنا جس کے پاس ایمان اور اعمال رہا ہوگا اسی حساب سے اس کو جو ہے نور دیا جائے گا، تو اسی کے روشنی میں یہ لوگ گزریں گے۔ اور اس دن کوئی بھی بولے گا نہیں، صرف رسول لوگ بولیں گے کہ اے اللہ ہمیں نجات دے دے، اے اللہ ہمیں محفوظ کر دے، یہی بولیں گے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، کہ صراط، پل صراط یہ جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا دونوں اطراف سے۔ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، تو میں اور میرے امتی سب سے پہلے اس کو پار کریں گے۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، اور اس دن رسولوں کے علاوہ کوئی بات بھی نہیں کرے گا۔ وَدَعَوَ الرُّسُلُ يَوْمَئِذٍ، اور رسول
لوگ اس وقت جو بات کریں گے، جو دعا کریں گے، وہ یہ کہیں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ ہمیں سلامتی عطا فرمائے، اے اللہ ہمیں محفوظ کر دے، اے اللہ ہمیں نجات دے دے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب جب کہ ہم اور آپ، اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا اور ہمارے اعمال ایسے رہے تو انشاءاللہ ہم اس پل صراط کو پار کر جائیں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کو قنطرہ نام کے ایک جگہ پر روک دیا جائے گا جو جنت جہنم کے درمیان میں ہوگا۔ تو وہاں پہ ہم میں سے ایک دوسرے پر اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے، اور یہاں تک کہ سب کے سب جتنا بھی دل میں حسد، عرصیہ اور انتقام وغیرہ کی رمق ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، وہ سب صاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو، یعنی کہ جو لوگ بھی جنت میں جانے والے ہوں گے، سب کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ ہے صراط کے بارے میں اور حوض کے بارے میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حوض کوثر سے پینے کی توفیق عطا فرما، اور اسی حساب کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی طریقے سے ہمیں پل صراط کو پار کرنے کی، اور پل صراط پار کرنے کے لیے جو اعمال درکار ہیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے سے حسد، کینہ، کپٹ کرنے سے بچا، اور ہم تمام لوگوں کو جنت میں داخل کر اپنے رحم و کرم سے، یا الہ العالمین تو ہی سب کچھ سننے والا ہے اور تو ہی توفیق دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جو توفیق دے، اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو جنت میں جانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔